أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بیت اللہ کے پاس 3 شخص باتیں کر رہے تھے. 3 شخص، قریشیان و ثقفیون اور ثقفیان و قریشیون. ان میں سے 2 قریشی تھے، ایک ثقفی تھا بنو ثقیف کا، یا 2 ثقفی تھے ایک قریشی تھا. ابن مسعود کی حدیث ہے. اور تینوں کی گفتگو کا موضوع کیا تھا؟ اللہ کا سننا. اس کا سننا کیسا؟ ایک کہتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری باتیں سنتا ہی نہیں. دوسرا کہتا ہے کہ جو بات ہم آہستہ کریں وہ نہیں سنتا، جو زور سے کریں وہ سنتا ہے. تیسرے نے کہا اگر وہ زور کی بات سن سکتا ہے تو آہستہ والی بات بھی سن سکتا ہے. یہ تینوں میں گفتگو ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کے صفت سمع ہے، اس کا سننا. ہمارا اس پر ایمان ہے. وہ سمیع البصیر، اللہ سمیع اور بصیر ہے، سنتا بھی اور دیکھتا بھی. یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ کی وحی آ گئی. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم. تمہارا اپنے رب کے بارے میں یہ گمان تمہیں تباہ کر دے گا اور خاسرین میں شامل کر دے گا. اللہ رب العزت کی کسی صفت میں کوئی الحاد، کوئی اضطراب مہلک ہے، بربادی ہے. یہ بدگمانی تمہیں تباہ کر دے گی. اس علم کے ساتھ ایک صحیح تعلق استوار کرو. صفات باری تعالیٰ کا علم. صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، ایک لشکر جہاد کے لیے. ایک اس کا امیر مقرر کیا. جب واپس آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ امیر نے کیسی قیادت کی، امیر کی رپورٹ دو. صحابہ نے کہا بہت اچھی، لیکن ایک بات اس میں ہم نے نہیں دیکھی کہ دوران سفر جب بھی جماعت کرائی تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص ضرور پڑھی، قل هو اللہ احد. سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت پڑھی اور قرآن پڑھا، لیکن اختتام قرات میں سورہ اخلاص ضرور پڑھی. یہ ایک نئی چیز ہم نے دیکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو اس نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا. پوچھا گیا، اس نے کہا کہ لأنہا صفت الرحمن، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے کیونکہ یہ سورت اول سے آخر تک رحمان کی صفات بیان کر رہی ہے. اس میں رحمان کی صفات ہے، مجھے بڑی اس سے محبت ہے، اس لیے بار بار پڑھتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحبہ، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگا. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ حبہ ایاہا، حبک ایاہا ادخلک الجنہ، کہ تمہارا اس صورت کو محبت کرنا تمہیں جنت میں پہنچا دے گا. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ تعلق، اس کا فائدہ آپ دیکھیے. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی. اسماء و صفات کا علم کس ذات کا علم؟ ہمارے خالق اور مالک کا علم. تو کتنا یہ مقدس علم ہے، کتنا پیارا یہ علم ہے. اور ہر علم کی قدر اس کے معلوم کے ساتھ، ہر علم کی قدر اس کے معلوم کے ساتھ. ایک شخص کا علم مثلا جوتے بنانے کا، اس کی کتنی قدر ہوگی. ایک شخص کا علم ایٹم بم بنانے کا، اس کی کتنی قدر ہوگی. اور یہ علم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا سب سے اعلی اور اشرف علم ہے. تو اس کے ساتھ تعلق بھی صحیح معنی میں استوار کیجیے. تو کسی نام یا کسی صفت کا انکار کی یہ 2 صورتیں. ایک صراحتاً انکار کرنا، دوسرا
ایسی تعویل کرنا جس تعویل سے اس نام کی حقیقت مسخ ہو جائے، یہ بھی انکار ہے۔ اس کی حقیقت مسخ ہو جائے، یہ بھی انکار ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو متأولین تعویلیں کرنے والے یہ کتنے بھیانک جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حقائق کو مسخ کرنا باطل مفروضوں کے تحت، کہ اگر ہم نے یہ نہ کہا، یہ تعویل نہ کی، تو تشبیہ لازم آئے گی، اور پھر اس کا ایسا معنی بیان کرنا جو کتاب و سنت میں کہیں بھی نہیں، حقیقت مسخ کرتے ہیں۔ اور چوتھی جو ان کا بھیانک جرم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو گوئے تاثر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیان نعوذ باللہ اخلاص پر قائم نہیں۔ ہم نے اس کی وضاحت کر کے، ہم نے اس کی تشریح کر کے، اس عبارت کو سیدھا کر کے، اس کے مفاہیم بیان کر کے امت کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کیا۔ کتنا بڑا باطل ہے! تو صراحتاً انکار بھی کفر ہے، اور کسی نام کی حقیقت کو مسخ کر دے تو حقیقت کو مسخ کرنا بھی اس نام کا انکار ہے۔ قرآن و حدیث نے اللہ کے ہاتھ کا ذکر کیا، صفت ید، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ فراخ ہے۔ ید کا معنی کیا ہے عربی زبان؟ ہاتھ، قبول کر لو، تشبیہ لاتے ہوئے کہ ہاتھ ہمارا بھی ہے۔ تشبیہ کب بنے گی؟ جب یہ کہا جائے کہ اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اس کا ہاتھ کیسا ہے؟ ثابت ہے کتاب و سنت سے، کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے۔ ہمارے جیسا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، مگر جیسا بھی ہے کمال کا، ہمارا ایمان۔ اب تعویل کیا کی؟ یدن کا معنی قدرت، طاقت، قوت، یہ مراد۔ ان حقیقت کو مسخ کر دیا۔ جو سیدھا سادہ معنی جس کو معنی ظاہر کہا جاتا ہے، اس سے انحراف کر کے صفت کی حقیقت کو مسخ کر دیا کہ یدن کا معنی قوت ہے۔ یہ معنی کیوں کیا؟ اگر یہ معنی نہ کریں تشبیہ بنے گی۔ اچھا، یدن کا معنی جو قوت کیا ہے، یہاں تشبیہ نہیں بنتی؟ کیا قوت انسانوں میں نہیں ہے؟ ثم جعل من بعد ضعف قوة، ہم نے انسان کو کمزوری کے بعد قوت دی۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ قوی اور امین ہے، قوت تو ہے، تشبیہ تو یہاں بھی بن رہی۔ اسی لیے یہ اہل کلام متکلمین ہر وقت سراسر حیرت کا شکار رہتے ہیں۔ ان کی ہر کوشش کا نتیجہ حیرت۔ نہایت اقدام العقول اقال واکثر سعی العالمین ضلال۔ امام راضی کا شعر ہے، پوری زندگی علم کلام سے، فلسفہ سے اور معتزلہ کے علم سے اشتغال رہا، اور کسی مسئلے میں، ایک مسئلے میں بھی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے۔ الجھنے جس قدر آگے بڑھتے معاملہ گنجلک ہوتا جاتا، اور بالآخر یہ کلمہ حق کہنے میں کامیاب ہو گئے کہ اس عقل کی ہر کوشش بندش پر منتج ہوتی، اور ہماری اکثر کوششیں بیکار جا رہی، اور آخر یہ اعتراف کر کے گئے کہ جو مذہب اہل سنہ ہے، مذہب محدثین ہے، اور خاص طور پہ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل کا مذہب، وہ حق ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے سینے پر علم کلام کی کتابیں نہیں تھیں، بلکہ صحیح بخاری رکھی ہوئی تھی۔ یہ اقرار اور اعتراف کر کے تو کسی بھی صفت کی تعویل، اور یہ ایک انتہائی ظلم ہے۔ تعویل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک لفظ کا حقیقی معنی، اور تعویل کا معنی کیا ہے؟ اس کا مجازی معنی۔ دین تو آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں اگر ہر صفت کا معنی مجازی لوگے تو وہ تو مشکل ترین ہوتا ہے۔ آسان کیا ہے؟ حقیقی معنی یا مجازی معنی؟ حقیقی معنی آسان، مجازی معنی اس کی تعویل کرنی پڑے گی، اس کا قرینہ تلاش کرنا پڑے گا، کس قرینے کے تحت آپ نے معنی مجازی ذکر کیا۔ یہ باتیں سمجھنے کے قابل ہیں۔
خاص طور پہ عامت الناس عقیدے کے امور کو سمجھ سکتے ہیں؟ معنی مجازی کیا ہے، قرینہ کیا ہے؟ پھر ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تمام صفات میں 7 صفات کے علاوہ ہر صفت میں تعویل اور قرینے کی بحث۔ عقیدہ تو آسان ہے، دین تو آسان ہے، اس قدر اس میں اشکال پیدا کر دیا۔ تو مسئلہ اسماء و صفات کو جاننا اور پہچاننا یہ بڑی اہمیت کا حامل، یہ توحید کی مستقل ایک قسم ہے، اور صحیح ایمان لانا ضروری ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ عافیت کا راستہ وہی ہے جو بہت سے محدثین کا قول ہے، امام مالک کا قول، امام اوزاعی کا قول، امام شافعی کا قول، حماد بن زید کا قول، امروها کما جاءت، یہ نام اور یہ صفات جس طرح وارد ہوئی ان کو اس طرح جاری کر دو، کسی تعویل کے بغیر، کسی تعطیل اور تشبیہ کے بغیر ان کو جاری کر دو۔ یہی عافیت کا راستہ۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔